بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی ضرور علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور آنے والے وقت میں آپ اپنے پودوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک بہت صحیح پلانٹ تھا جس پہ میں نے ٹوپیاری بنا رہا تھا، کافی بڑا پلانٹ ہے یہ۔ تو میں نے دیکھا تھا کچھ عرصے سے اس کی جو ہے نا گروتھ اس طرح کی نہیں ہو رہی تھی جس طرح کی میں چاہتا تھا۔ تو میں نے کہ اس کی روٹ باؤنڈ نہ ہوئی ہو، اور جب میں نے یہ دیکھا تو اس کے پورا جو گملہ ہے نا، یہ اس کا روٹ سے بھر گیا ہوا تھا، بالکل اس کے اندر جگہ نہیں تھی، اور یہ گملہ بھی باہر نہیں نکل رہا تھا، اور یہ مجھے توڑ کے نکالنا پڑا۔ تو میں نے اس کو اس لیے کیا کہ یہ موسم بھی تھا، بارش ہوئی ہے، تو میں نے کہا بلکہ بارش ہلکی ہلکی ہو بھی رہی ہے، تو میں نے کہا اس میں اس کو چینج کر لوں، اور یہ پودا اگر بن جائے گا تو ماشاءاللہ کافی اس کی شیپ اچھی ہو جائے گی، اس کی روٹس وغیرہ کافی بڑی ہو گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اس کا کتنا بڑا بول ہے، روٹس کا پورا گملہ اس کا جو ہے نا بھرا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے اب نکالا ہے، یہ دیکھو میں نے تھوڑا سا بھی توڑا ہے، تو میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کو اور کاٹنا چاہیے۔ اتنے میں سے اس کی اتنی زیادہ روٹس ہیں، تو یہ ساری روٹس سے یہ بھرا ہوا ہے۔ یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے روٹس پھیلنا رک جاتی ہیں، جگہ ان کو سپیس ختم ہو جاتی ہے اندر، تو جب آپ پانی دیتے ہیں پورا اس کے اندر کلیئر نہیں ہوتا، تو فرٹیلائزر ڈالتے ہیں وہ نہیں اس کو ملتے، کیونکہ اس کی روٹس باؤنڈ ہو گئی ہوتی ہیں، اندر جگہ بالکل نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کو جو ہے نا ہمیں اس کو رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس کی روٹس کو کاٹ کے، تو اس کو جو ہے نا آپ کو نئے مٹی اور نئے گملے میں لگانا پڑتا ہے۔ اگر تو آپ نے بڑے گملے میں یا زمین میں لگانا ہے تو پھر بے شک آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ گملے کا شوق کرتے ہیں، دوبارہ آپ نے گملوں میں لگانا ہے، تو آپ کو اس کی پھر جو جتنی روٹس، اس کا نیچے روٹس کا بال بنا ہوا ہے بڑا، پورا گملہ بھرا ہوا تھا، تو یہ آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ اب وہ آپ نے دیکھا ہے پہلا میں نے کاٹا ہے، بڑا آسانی سے کٹ گیا ہے۔ تو اب یہ جو کاٹ رہا ہوں یہ بڑی مشکل ہے، کیونکہ اس کا جو ٹرم ہے نا نیچے، اس کے جو درخت کا نیچے بڑا ٹرم آیا ہوا ہے، وہ جو ہے نا پورا کافی موٹا ہے، اور عام یہ کٹ نہیں رہا۔ تو میں نے کہا چلو کوشش کرتا ہوں مزید اس سے اگر کٹ جائے تو آپ نے اگر کرنا ہے تو دھیان سے کرنا، یہ اپنے ہاتھوں کو بچا کے کہ کہیں پہ ہاتھ زخمی نہ ہو جائیں، کیونکہ جب ان کو زور زمائی کی جاتی ہے نا تو اس وقت آدمی روزانہ تو کام نہیں کرتا، تو اس کو پھر بیلنس نہیں رہتا۔ تو بڑی احتیاط سے آپ نے اس کو کرنا ہے، کیونکہ یہ بار بار لگانے سے اس کے ہاتھ آپ کا زخمی نہ ہو جائے، بڑی احتیاط سے کرنا ہے۔ یا یہ کٹر لے لیں، یہ جو میں آپ کٹر لایا ہوں، مجھے تو یہ تھا کہ اسی سے بلیڈ سے کٹ جائے گا، تو بلیڈ سے نہیں کٹ سکتا۔ یہ دیکھو کٹر سے بھی نہیں کٹا جا رہا، اتنا موٹا یہ ٹرم ہے اور مضبوط ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ کافی دیر کا اسی گملے میں یہ لگا ہوا تھا۔ تو اس کو کاٹنے میں مجھے کافی زور زمائی کرنی پڑ رہی ہے۔ تو آپ بھی اس کا دھیان ہے، جب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ کے پاس پورے اس کے اوزار ہوں، اس سے کام کریں۔ یہ بڑے کٹر سے آپ اس کو کام کریں، نہ کٹر سے ہو سکے تو آری سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے نا یہ آپ جب آپ نے اس کو کاٹنا ہے، یہ دیکھیں کتنا موٹا، یہ سارا اس سے بھرا ہوا ہے روٹ سے۔ تو جب آپ نے اس کو نئے گملے میں اس کو لگانا ہے، یہ دیکھیں یہ پورا آپ کے پاس یہ اتنا سا یہ رہ گیا۔ آپ نے پہلے اس کو دیکھا تھا جب میں نے گملے سے نکالا تھا، کتنا بڑا تھا پورا یہ، اب میں نے کٹائی کر دیا، اب اتنا سا رہ گیا۔ اب یہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کتنی ہیلتھی اس کی یہ روٹس ہیں، یہ بھی مجھے تھوڑی تھوڑی کاٹنی پڑے گی، کیونکہ اس کو ایک دفعہ یہ شاک تو لگے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اتنے بڑے پودے کے ساتھ جب آپ اس کو کاٹتے ہیں تو پودے کو ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے کہ میں کیسے اس کے ساتھ جو ہے نا میری ساری روٹ کاٹ دی گئی ہیں اور کیسے یہ چلے گا۔
اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب آپ اس کو چلائیں گے مٹی اس کے ساتھ آپ نے مکس ہوئی ڈالیں گے، اس کو نئے پاٹ دیں گے تو یہ پودا جو ہے نا زیادہ خوشی محسوس کرے گا. جب اس کو کھل کے جو ہے نا اپنی خوراک ملے گی اور زیادہ کام کرنا پڑے گا تو یہ پودا زیادہ ہیلتھی ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں کتنا سا بار رہ گیا. تو مجھے اکثر دوست پوچھتے ہیں، ہم بچپن میں یاد یہ سنا کرتے تھے کہ یہ پودوں کو کی جڑوں کو جب ہوا لگ جائے تو پودے جو ہے نا سوکھ جاتا ہے، پودا خراب ہو جاتا ہے، جڑوں کو ہوا لگ جائے. آپ نے دیکھ کے اس کی جڑوں کو کاٹنا ہے. اس کا پورا انسانی سسٹم ہے. جیسے انسان کے اندر ساری اس کی ناڑیں وغیرہ ہیں، اسی طرح ان کی وینس کی جگہ پہ اس کی ساری روٹس ہوتی ہیں. تو ان کی مین روٹس نہیں آپ نے کاٹ دینی جس سے یہ خوراک لیتا ہے. بقایا آپ نے جو ہے نا اس کا دھیان رکھنا ہے. یہ جب نے آپ نے خالی گملہ لیا ہے تو اس کے اندر نیچے آپ نے پتھر ڈال لینے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ہوئے گملے کے جب آپ نے پتھر ڈالے اس کے بعد آپ نے سوکھے پتے ڈال دینے ہیں. سوکھے پتے ڈالنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر نیچے مکس ہوئی مٹی ڈال دینی ہے. مٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو ہے نا 3:1 کی ریشو سے ڈال کے اس کو مٹی بنا کے اس کے اندر لگا دیا جائے. اس کو رکھ کے دیکھ لیں. یہ میں نے رکھ کے دیکھا ہے کہ یہ ابھی زیادہ نیچے جا رہا ہے، کیونکہ اگر ہم زیادہ نیچے اس کو کریں گے جو اس کی ایریا روٹس نکلی ہیں نا وہ بھی اس کے اندر دب جائیں گی. تو آپ کو پتہ ہے بونسائی میں ایریا روٹس ہی تو اس کی خوبصورتی کا باعث بنتی ہیں، جو اس کی ایج بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کی اتنی ایج ہے. تو یہ پودا بھی میرے پاس کم از کم 7-8 سال پرانا پودا ہے. تو یہ میں نے پھر اس کی یہ دیکھیں میں نے مٹی اس کو تقریباً 3 حصے اس کے اندر میں نے مٹی ڈال دیا. ایک حصہ تھا وہ اس کے اوپر میں نے اس کو رکھ کے تو اب میں نے مٹی اس کو ڈالنا شروع کر دی. مٹی ڈال کے آپ سائڈوں میں سے اس کو ہلکا ہلکا دبانا شروع کر دیں اپنی انگلیوں اور انگوٹھوں کی وجہ کے ساتھ، یا آپ کوئی بھی چھڑی یا کوئی اس طرح کی چیز لے لیں جس کے ساتھ اس کو آپ دبا سکتے ہیں. اس کو اچھی طرح اندر دبا دیں اور دبانے کے بعد اس کو آپ نے ایک دفعہ پانی دینا ہے، بھر جائے گا، پھر آپ نے دوسری دفعہ 2-3 دفعہ پانی دینا ہے. آپ یہ دیکھیں اتنے سے گملے میں یہ دیکھیں کتنی زیادہ روٹس نکلی ہیں. دو تین دفعہ آپ اس کو پانی دے دیں گے تو نیچے تک اس کا پانی جو ہے نا وہ لگ جائے گا. جب آپ اس کو پانی ایک دفعہ دینا ہے وہ خشک ہو جائے، ایک دفعہ اس کو دوبارہ دے دینا پانی، تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک دفعہ اس کی روٹس جو مٹی ہے نا وہ ایک دفعہ پوری گیلی ہو جائے. تو بارش ہے اس کو ایڈوانٹیج ہے کہ اتنا ٹیمپریچر نہیں ہے تو یہ چل بھی جائے گا. تو اس لیے آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید اس سے برکت دے اور علم میں اضافہ کرے. تو یہ دیکھنا آپ کے لیے مزید یہ برکت کا باعث بنے گا. اسی طرح آپ جن پودوں کی روٹس باؤنڈ ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ اس طرح آپ اس کو ریپوٹنگ کر سکتے ہیں. تو آپ اس طرح کرنا، اس کو بار بار چیک نہیں کرنا. 2 بھائیوں نے کام شروع کیا نا باغبانی کا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک بھائی بار بار دیکھے، وہ کہتا ہے اس کی یار روٹس نہیں آ رہی. وہ کہتا ہے کہ میں نے کل بھی دیکھی ہیں، پرسوں کی روٹس نہیں آ رہی. کہتا ہے تمہیں کیا پتہ ہے؟ کہتا ہے میں نکال کے روز دیکھتا ہوں اس کی روٹس آئی ہیں کہ نہیں. اس کو نکال کے نہیں دیکھنا، اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے. 2 دن پانی دیں، جب خوش ہو دوبارہ پانی دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ پودا آپ کو دنوں میں بہت بڑا اور یہ آپ کے ٹوپیاری وغیرہ بڑی اچھی بنا لے گا. تو یہ سٹیپ آپ بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں ہی. آپ یہ دیکھیں گے ان کی ٹوپیاری وغیرہ بن جائے گی. یہ مٹی میں سے آپ نے ساری جڑیں نکال کے رکھ دینی ہے دوسرے پودے میں گملے میں استعمال ہونے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو عام ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.